وقف ترمیمی بل 2024 6 اگست 2024 کو لوک سبھا میں وقف ترمیمی بل 2024 پیش کیا گیا۔ حزب مخالف کے بہت سے اراکین نے مخالفت کی اور بل کو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی یعنی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی JPC کے حوالے کر دیا گیا کہ وہ اس بل کا جائزہ لے کر 6 ماہ میں اپنی رپورٹ پیش کرے۔ 6 ماہ تو کہنے کی بات ہے، یہ کام 6 ماہ میں ہونے والا نہیں ہے، پھر بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے اجلاس میں اسے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ یہ کام مشکل ہے، خصوصاً ایسی حالت میں جب بل اس باب میں خاموش ہے کہ اوقافی قوانین میں اتنی ساری ترامیم کی ضرورت کیوں پڑی، جس سے اس کا پورا انتظامی ڈھانچہ بدل جائے گا۔ شاید ہندوستانی قانون سازی کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ضرورت بتائے بغیر کسی قانون کو بدلنے کا مسودہ پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اوقافی قانون میں تو یقیناً یہ پہلا واقعہ ہے جس نے پورے ملک میں اضطراب پیدا کر دیا ہے۔ 1793 کے کوڈ آف ریگولیشن 19 اور 37 سے اب تک ہر قانون کا جواز واضح طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ اس سے صرف مسلمان ہی نہیں، سیکولر جمہوری مزاج کے تمام لوگ نیت کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہیں کہ شاید فیصلہ لکھا جا چکا ہے، بس ٹرائل جاری ہے۔ ایک موہوم سی امید باقی ہے کہ شاید JPC اس بات کا جائزہ لے کہ اوقاف میں جو انتظامی خرابیاں ہیں ان کی وجہ قانون کی خامی ہے یا پھر قانون کو نافذ کرنے میں ریاستی حکومت کی کوتاہی اور مرکز کی غفلت ہے۔ اس بل کے اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزنز میں بہت مبہم سی بات کہی گئی ہے کہ 2013 کی ترمیمات کے باوجود مشاہدہ ہے کہ وقف بورڈ کے اختیارات، رجسٹریشن اور اوقافی جائیدادوں کے سروے، تجاوزات کو ہٹانے سے متعلق معاملات اور خود وقف کی تعریف کے تعین کے لیے اس میں مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ وقف ایکٹ 1995 کے جن سیکشنز میں ترمیمات کی جانے کی تجویز ہے ان کا بھی سیکشن وار قابل قبول جواز نہیں پیش کیا گیا ہے۔ بس قیاس کر لیا گیا ہے کہ وقف کی جملہ خرابیوں کی وجہ قانون کی خرابی ہے جن کو ترمیمات کے ذریعے ٹھیک کیا جانا ضروری ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ حکومت کس سروے یا کس مطالعے کے ذریعے اس نتیجے تک پہنچی ہے۔ اس لیے اس بات کا تعین کیا جانا ضروری ہے کہ اوقاف کے انتظامی امور میں جو خرابیاں ہیں اس میں قانون کی کمی ہے یا قانون کے نفاذ کی کوتاہی ہے۔ چند مثالیں حاضر ہیں۔ نمبر 1، سروے۔ وقف ایکٹ 1995 میں ریاستی حکومت کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنی ریاست میں وقف کمشنر مقرر کریں اور اپنی ریاست کی اوقافی جائیدادوں کا سروے کرائیں۔ آج تک کسی بھی ریاست نے سروے کرا کر اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں کیا ہے۔ قبل ازیں 2012 میں جب مشترکہ پارلیمنٹری کمیٹی نے مشاہدہ کیا تھا کہ ریاستیں اوقاف کا سروے کرانے میں تساہلی سے کام لے رہی ہیں تو وقف ترمیمی ایکٹ 2013 کے سیکشن 1A میں 3(1)(a) میں کہا گیا کہ جن ریاستوں نے اب تک اوقاف کا سروے مکمل نہیں کیا ہے وہ اس ایکٹ کے نافذ ہونے کے 1 سال کے اندر اس کام کو پورا کریں، اور جہاں ابھی تک وقف کمشنر مقرر نہیں کیا گیا ہے وہاں 6 ماہ کے اندر وقف کمشنر مقرر کیا جائے۔ پھر بھی ابھی تک کسی ریاست نے سروے رپورٹ کو نوٹیفائی نہیں کیا ہے۔ حکومت کی اس سے بڑی کوتاہی کیا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ سروے رپورٹ کی عدم موجودگی میں اوقاف کے بارے میں حکومت کی طرف سے جو بھی اعداد پیش کیے جا رہے ہیں سب قیاسی ہیں،
اور مشکوک بھی ہے۔ اسی فرضی اعداد و شمار کی بنیاد پر قانون میں ترمیمات لانے والے بل کی عمارت کھڑی ہے۔ سروے کا کام کیے بغیر اوقافی جائیداد کے ڈیجیٹلائزیشن کا جو کام ہو رہا ہے وہ بہت ناقص ہے۔ اس میں ایک جائیداد کو متعدد یونٹ میں تقسیم کر کے دکھایا گیا ہے، جس سے جائیداد کی تعداد بہت بڑھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن میں کتنی اوقافی جائیدادیں چھوٹ گئی ہیں ان کا سروے کے بعد پتہ چلے گا۔ نہ ڈیجیٹلائزیشن کرنے والے اوقافی امور کو سمجھتے ہیں اور نہ ان کے سامنے ریاستی حکومت کے ریونیو ڈپارٹمنٹ کا سروے موجود ہے۔ ریاستی سرکاروں کے سروے نہ کرنے اور اس میں مرکزی سرکار کے نگہبانی یعنی مانیٹرنگ کی کمی اور ناقص طریقے سے اوقافی جائیدادوں کے ڈیجیٹلائزیشن کی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے وقف بل 2024 میں سروے اور اوقافی جائیداد کے تعین کا فیصلہ کلکٹر کو سونپنے کی تجویز ہے۔ یہ کام کلکٹر کے حوالے کیوں کیا جا رہا ہے اور اس سے کیا بہتری پیدا ہوگی، اس باب میں اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزنز بالکل خاموش ہے۔ جب سرکاری ریاستوں کا ریونیو ڈپارٹمنٹ گزشتہ 3 دہائیوں میں یہ کام نہیں کر سکا تو ایک مصروف کلکٹر یہ کام کیسے کر پائے گا، یہ نہیں بتایا گیا۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے کا ایک ناکام ماڈل ہے جسے از سر نو پیش کیا گیا ہے تاکہ سیاسی آقاؤں کی مرضی کے مطابق اوقافی جائیدادوں کا تعین ہو سکے۔ لارڈ کارنوالیس کے زمانے میں 1793 کے کوڈ 19 اور 37 کے ذریعے یہ ہدایت کی گئی تھی کہ جن لوگوں کے پاس لاخراج زمین ہے وہ اس کا اندراج یعنی رجسٹریشن کلکٹر کے دفتر میں 1 سال کے اندر کرا لیں۔ واضح ہو کہ اب ہماری جمہوری حکومت نے اس کام کے لیے محض 6 ماہ تجویز کیا ہے۔ 1793 کے مذکورہ ریگولیشن میں یہ کہا گیا تھا کہ جو جائیدادیں مقررہ مدت میں رجسٹر نہیں ہوتی ہیں ان کو لاخراج تسلیم نہیں کیا جائے گا، یعنی جن کے قبضے میں ہے ان کو بے دخل کیا جا سکتا ہے۔ کلکٹروں کو ہدایت کی گئی کہ ایسی جائیدادوں کے خلاف عدالتی کارروائی کریں۔ کلکٹروں کو ترغیب دلانے کے لیے ان سے کہا گیا کہ اس طرح حاصل ہونے والی جائیداد کے پہلے سال کی مالگزاری کا 1/4 ان کو بخشش میں دیا جائے گا۔ پھر 1819 کے ریگولیشن 2 میں کلکٹروں کے اختیارات میں توسیع کی گئی، ان کو جج اور پروسیکیوٹر دونوں کا اختیار سونپ دیا گیا۔ کلکٹر جو پہلے ہی کام کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے وہ اس نئی ذمہ داری سے بدحال ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مثلاً ایک بردوان ضلع میں 72,000 دستاویزات رجسٹریشن کے لیے پیش کی گئیں، جن میں سے متعینہ مدت میں محض 4-5 ہزار دستاویزات کی جانچ پڑتال ممکن ہو پائی۔ لیکن کلکٹروں نے بخشش کی لالچ میں چھوٹی لاخراج اراضیوں کی تحویل میں لینا شروع کر دیا، جسے بنگال اور بہار کے زمینداروں نے ہتھیا لیا۔ لاخراج داروں کے ساتھ ہونے والی ان زیادتیوں کی عدالت کو اطلاع تھی، مگر اس نے ان کو ظلم سے بچانے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ 1850-51 تک حالات بہت خراب ہو گئے۔ عوامی بے چینی سے گھبرا کر سرکار نے 1852 میں یہ کارروائی روک دی، لیکن تب تک لاخراجی دار افلاس زدہ ہو چکے تھے اور معافی کی زمینیں چھن جانے سے بہت سے مذہبی اور تعلیمی ادارے بند ہو چکے تھے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کلکٹر کو وقف بل 2024 کے ذریعے پھر سے بااختیار بنا دیا گیا تو کیا انجام ہوگا۔ دوسرے مذاہب کے اوقافی جائیدادوں کے ساتھ یہ تجربہ نہیں کیا جا رہا ہے، صرف مسلمانوں کی اوقافی جائیدادوں کے لیے ایسا کرنے کی تجویز ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں
اوقاف کو سرکاری کنٹرول میں لانے کی اور بھی کوششیں ہوئیں جن کو موجودہ حالات میں جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ مثلاً 1810 کے بنگال چیریٹیبل انڈاؤمنٹ ریگولیشن 19 اور 1817 کے مدراس کوڈ کے ریگولیشن 7 کے ذریعے ان دونوں صوبوں میں تمام مذاہب کی مذہبی اور خیراتی جائیدادوں کو ان ریاستوں کے بورڈ آف ریونیو کے کنٹرول میں رکھ کر ان کی عام نگہبانی یعنی جنرل سپرنٹینڈنس کی ذمہ داری ضلع کمشنروں کو سونپ دی گئی۔ غلامی کے اس دور میں ریگولیشن میں کم از کم کلکٹر کے اوپر بورڈ آف ریونیو کا کنٹرول تھا۔ اب جو بل 2024 میں پیش ہوا ہے اس میں کلکٹر کے اوپر کسی کنٹرول کا ذکر نہیں ہے۔ آزاد جمہوری ہندوستان میں اس سے بڑی ستم ظریفی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک نوکر شاہ کو پوری طرح بااختیار بنا دیا جائے؟ کیا وہ سیاسی آقاؤں کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ اس کا ہر فیصلہ اور ہر عمل احکامات کا پابند ہوگا۔ جو لوگ موجودہ بل پر گفتگو کر رہے ہیں ان کو ماضی کی ان مثالوں سے واقف ہونا چاہیے۔ اوقاف کے معاملے میں اگر بدحالی پائی جاتی ہے تو اس کی وجہ قانون کی خرابی ہے یا قانون کا نافذ نہیں کیا جانا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے اب دوسری مثال کی طرف آتے ہیں۔ وقف رول۔ وقف ایکٹ 1995 کے سیکشن 109(1) میں ہدایت کی گئی ہے کہ سینٹرل وقف کونسل سے متعلق باب 3 کو چھوڑ کر بقیہ ایکٹ پر عمل درآمد کے لیے ریاستی حکومت وقف رول بنائے، اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کرے اور اسے ریاستی اسمبلی میں پیش کرے۔ وقف ایکٹ 1995 میں یہ التزام نہیں کیا گیا تھا کہ جب تک اس ایکٹ کے وقف رول نہیں بن جاتے گزشتہ رول نافذ رہے گا۔ پھر بھی 2 دہائی تک زیادہ تر ریاستوں نے نیا وقف رول نہیں بنایا۔ گجرات اور میگھالیہ نے 2023 میں وقف رول نوٹیفائی کیا ہے اور 7 ریاستوں یعنی اتر پردیش سنی اور شیعہ وقف بورڈ دونوں کے لیے، مدھیہ پردیش، دہلی، جھارکھنڈ، دادر نگر حویلی، انڈمان نکوبار اور لکشدیپ نے تو وقف بل 2024 پیش کرنے سے قبل یعنی جولائی 2024 تک وقف رول نوٹیفائی نہیں کیا تھا۔ وقف رول کی عدم موجودگی میں وقف بورڈ کا کام کس طرح ہوتا رہا ہے؟ وقف ایکٹ 1954 کے ساتھ اس کے تحت بنا ہوا رول بھی 1 جنوری 1996 کو کالعدم ہو گیا تھا یعنی ریپیل ہو گیا تھا۔ لہٰذا اس پرانے رول کی بنیاد پر جو بھی کام اس عرصے میں کیا گیا اور کروایا گیا اس کی قانونی حیثیت مشکوک ہے۔ اس غیر قانونی حرکت کے لیے مسلمان ذمہ دار ہیں، متولی ذمہ دار ہے، وقف بورڈ ذمہ دار ہے یا ریاستی سرکار ذمہ دار ہے جس نے قانون پر عمل کرنے میں کوتاہی کی، ونیز مرکزی سرکار ذمہ دار ہے جو نگہبانی اور سرزنش نہیں کر پائی۔ ضرورت ہے کہ غیر قانونی کام کا جائزہ لیا جائے اور ذمہ داری طے کی جائے، مگر اس پر پردہ ڈالنے کے لیے قانون میں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے۔ وقف ریگولیشن۔ اسی طرح وقف ایکٹ 1995 کے سیکشن 110(1) میں یہ کہا گیا ہے کہ اس ایکٹ پر عمل درآمد کے لیے ریاستی حکومت کی منظوری سے وقف ایکٹ اور وقف رول کی مناسبت سے وقف ریگولیشن بنائے جائیں۔ اگر کسی ریاست میں حکومت نے وقف رول ہی نہیں بنایا تو وقف بورڈ اس کی مناسبت سے وقف ریگولیشن کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ عام مشاہدہ ہے کہ وقف بورڈ اپنے ریگولیشن کا مسودہ ریاستی حکومت کو منظوری کے لیے بھیج دیتا ہے جہاں وہ برسوں پڑا رہتا ہے۔ وقف رول اور وقف ریگولیشن کی عدم موجودگی سے وقف کے کام پر جو اثر پڑا ہے اس کے لیے حکومت ذمہ دار ہے۔ یہ قانون بدلنے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس کا ہے کہ ریاستی حکومت قانون پر عمل کرے اور مرکزی
سرکار اس سے عمل کروائے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر، وقف بورڈ کے کام میں چیف ایگزیکٹو آفیسر کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ بہت سے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ ایسا کام نہیں ہے جو کسی آفیسر کو اضافی ذمہ داری کے طور پر سونپ دی جائے، یہ کل وقتی کام ہے۔ اسی لیے وقف ترمیمی ایکٹ 2013 کے سیکشن 23(1) میں بطور خاص یہ ہدایت کی گئی کہ ریاستی حکومت وقف بورڈ میں کل وقتی چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تقرری کرے۔ اس کے باوجود وقف بورڈ میں کل وقتی چیف ایگزیکٹو آفیسر موجود نہیں ہوتا ہے۔ کسی آفیسر کو اضافی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے کہ وہ وقف بورڈ کے کام کو دیکھ لے۔ سب سے نمایاں مثال دہلی کی ہے، جو قومی راجدھانی ہے اور جہاں مرکزی سرکار کا مقررہ لیفٹیننٹ گورنر دہلی کے معاملے میں بااختیار ہے۔ اگر مرکزی سرکار اس میں سدھار لانے کے بجائے قانون کو بدلنا چاہتی ہے۔ وقف بورڈ کے اکاؤنٹ کا آڈٹ، وقف ایکٹ 1995 کے سیکشن 80(1) کے تحت ریاستی سرکار کے مقرر کردہ آڈیٹرز کے ذریعے وقف بورڈ کے سالانہ اکاؤنٹ کا آڈٹ کیا جانا چاہیے۔ مزید برآں سیکشن 81 یعنی 81 کے تحت ریاستی سرکار کو موصولہ آڈٹ رپورٹ کی جانچ کر کے حسب ضرورت جواب طلبی کرنی چاہیے، پھر اسی کے مطابق حکم بھی صادر کرنا چاہیے۔ یہ رپورٹ اور اس پر ریاستی حکومت کی کارروائی ریاستی اسمبلی میں پیش کی جاتی ہے۔ 2013 کی ترمیم میں یہ ہدایت کی گئی کہ ریاستی اسمبلی میں رپورٹ پیش کیے جانے کے 30 دن کے اندر ریاستی سرکار آڈٹ رپورٹ اور اس پر صادر احکامات کی کاپی سینٹرل وقف کونسل کو بھیجیں۔ اگر ریاستی حکومت اس پر عمل کرتی، ہر سال آڈٹ کرواتی، تو اس سے وقف بورڈ کے کام میں شفافیت پیدا ہوتی اور غلطیوں کی بروقت گرفت ہوتی۔ عملی طور پر زیادہ تر ریاستوں میں وقف بورڈ کے آڈٹ کا کام سالانہ نہیں ہوتا ہے، 5 سال میں اور کہیں کہیں 10 سال میں۔ جب آڈٹ کا کام اکٹھا انجام پاتا ہے تو ریاستی حکومت اس پر کیا احکامات صادر کرے گی جس سے سدھار ہو؟ سینٹرل وقف کونسل بھی ایسی اکٹھی رپورٹ کو کہاں تک پڑھ پائے گا اور مشورہ دے پائے گا؟ یہ قانون کی خرابی ہے یا حکومت کی ناکردگی ہے؟ وقف بل 2024 اس پر بالکل خاموش ہے۔ بل میں اس نااہلی کی وجہ بتائے بغیر قانون کو درست کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اسی طرح وقف ایکٹ 1995 کے سیکشن 46 کے تحت متولی کو اپنا سالانہ اکاؤنٹ 1 جولائی سے پہلے وقف بورڈ میں جمع کرنا ہوتا ہے۔ سیکشن 47 کے تحت جس وقف کی سالانہ آمدنی 50,000 روپے سے زیادہ ہوتی ہے، اس کا آڈٹ وقف بورڈ کو ریاستی حکومت کے تیار کردہ پینل میں سے کسی آڈیٹر سے کروانا ہوتا ہے۔ وقف بورڈ کو اس آڈٹ کی رپورٹ پر حکم صادر کرنے کا اختیار ہے۔ ریاستی حکومت بھی کسی وقف کی حسب مرضی آڈٹ کرا سکتی ہے۔ قانون کی اتنی جگربندیوں کے باوجود اگر متولی مبینہ طور پر بے ایمانی کرتا ہے تو خرابی قانون کی ہے یا اس پر ٹھیک سے عمل نہیں ہو رہا ہے؟ یہ سوال الزام لگانے والے ملی رہنماؤں نے کبھی نہیں اٹھایا۔ وجہ اصل حالات سے ناواقفیت ہے یا حکومت وقت کی ناراضی کا خوف، یہ ان سے دریافت کیا جائے، مگر دونوں حالت میں یہ ملت کے لیے ضرر رساں ہے جس کی وہ ہر سانس میں دہائی دیتے ہیں۔ حکومت کی ناکارکردگی صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، قصہ درد بہت پھیلا ہوا ہے۔ جب اوقاف کا محکمہ بطور وزیر پروفیسر ہمایوں کبیر کے پاس تھا
تو انہوں نے 18 جنوری 1965 کو تمام وزراء اعلیٰ کو خط لکھ کر ان کی توجہ وقف ایکٹ کے ذریعے ان کو سونپے گئے اختیارات اور ذمہ داریوں کی طرف مبذول کرائی تھی۔ بعد میں جب اوقاف کا محکمہ فخر الدین علی احمد صاحب اور دیگر وزراء کے پاس تھا تو ان سب نے بار بار تاکیدی خطوط ریاستوں کو لکھے۔ اب پتہ کیا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 5 سال میں وزارت اقلیتی امور کی وزیر کی طرف سے ریاستوں کو کتنے تاکیدی خطوط بھیجے گئے ہیں۔ کیا یہ بھی قانون کی خرابی ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ سینٹرل وقف کونسل مرکزی حکومت کو اوقافی امور میں مشورہ دینے کے لیے دسمبر 1964 میں سینٹرل وقف کونسل کا قیام عمل میں آیا۔ وقف ایکٹ 1954 کے تحت کونسل کی تشکیل میں یہ التزام کیا گیا تھا کہ اس میں مسلمانوں کے متعدد طبقوں کی نمائندگی ہو، یعنی سابق جج بھی ہوں، نامور وکیل بھی ہوں، مسلمان اراکین پارلیمنٹ بھی ہوں، رضاکار انجمنوں کے نمائندے بھی ہوں اور اسلامیات کے ماہر بھی ہوں۔ سب مل کر حکومت کو اوقافی امور میں مشورہ دیں۔ پروفیسر ہمایوں کبیر اس کے پہلے چیئرمین تھے۔ کونسل کی پہلی میٹنگ وگیان بھون میں ہوئی تھی، جس میں اس وقت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری تشریف لائے تھے۔ 2013 کی ترمیمات میں وقف کونسل کو ریاستی وقف بورڈ کی نگہبانی اور اس کو متعلقہ ریاستی حکومتوں کو مشورہ دینے کا کام بھی سونپ دیا گیا تھا۔ اب اس وقف کونسل کا حال یہ ہے کہ کونسل کی مدت 3 فروری 2023 کو ختم ہو گئی۔ تب سے اب تک دوسری کونسل تشکیل نہیں دی گئی ہے۔ کونسل کے سیکریٹری بھی 11 اپریل 2023 کو اپنے پرانے محکمے میں واپس ہو گئے، یعنی نہ کونسل موجود ہے اور نہ سیکریٹری۔ وزارت کے کسی آفیسر کو اضافی چارج دے دیا گیا ہے۔ پھر بل پیش کرنے سے پہلے کس سے مشورہ لیا گیا؟ اگر مرکزی حکومت کی کارکردگی اس قدر ناقص ہے تو وہ ریاستوں کو کیسے ہدایت کر سکتی ہے کہ وہ وقف بورڈ کی تشکیل میں تاخیر نہ کریں اور کل وقتی چیف ایگزیکٹو آفیسر بحال کریں؟ اوقافی امور جس وزارت کے ذمے ہوتے تھے اس میں ایک وقف ڈویژن ہوتا تھا۔ جب وہ محکمہ وزارت اقلیتی امور کے پاس آیا تو اس ڈویژن کا کام ایک انڈر سیکریٹری کو اضافی طور پر سونپ دیا گیا۔ 2013 کی ترمیمات میں اس کا بیشتر کام کونسل کو منتقل کر دیا گیا۔ وقف ترمیمی ایکٹ 2013 کے سیکشن 9 میں 1A کا اضافہ کر کے مرکزی وقف کونسل کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ حسب ضرورت ریاستی وقف بورڈ کو ہدایت جاری کرے۔ ساتھ ہی ملک کے وفاقی ڈھانچے کے پیش نظر ذیلی سیکشن 5 کا بھی اضافہ کیا گیا کہ ریاستی وقف بورڈ اگر مرکزی وقف کونسل کی ہدایت سے متفق نہ ہو تو معاملہ ثالثی بورڈ کے حوالے کیا جائے، جس کی صدارت سپریم کورٹ کے سبکدوش جج یا ہائی کورٹ کے سبکدوش چیف جسٹس کریں گے۔ موجودہ بل 2024 میں اس وفاقی ڈھانچے کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا ہے اور جگہ جگہ ریاستوں کے اختیارات میں دخل اندازی کی گئی ہے۔ ہندوستانی آئین میں وقف مرکز اور ریاست کی مشترکہ فہرست میں ہے، اس لیے یہ پتہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بل کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے پہلے کیا ریاستی حکومت سے رائے لی گئی کہ وہ متفق ہیں یا نہیں۔ اوقاف کی سیکولر سرگرمیوں کی نگہبانی۔ وقف ایکٹ 1995 کے سیکشن 96(1) یعنی 96(1) کے ذریعے مرکزی حکومت کو ہدایت کی گئی کہ وہ اوقاف کی سیکولر سرگرمیوں کی عمومی نگہبانی کرے اور اس میں بہتری لانے کے مشورے دے۔ سیکشن 96(2) یعنی 96(2) میں یہ اختیار دیا گیا کہ اس کام کے لیے مرکزی حکومت ریاستی بورڈ سے مقررہ مدتی یا کسی اور طرح کی رپورٹ
طلب کر سکتی ہے، وہ نیز مناسب ہدایت جاری کر سکتی ہے۔ بورڈ ان ہدایات کا پابند ہوگا۔ اس سیکشن میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ سیکولر سرگرمی میں سماجی، معاشی، تعلیمی اور فلاحی سرگرمیاں شامل ہیں۔ بل 2024 کے ذریعے اب مرکزی حکومت مزید اختیارات حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس سے پوچھا جانا چاہیے کہ گزشتہ 5 برس میں اس نے ریاستوں سے اس ضمن میں کتنی رپورٹ طلب کی ہے اور کتنی ہدایات جاری کی ہیں۔ وقف بل 2024 ان تمام سوالوں پر بالکل خاموش ہے، اس لیے کہ حکومت نے وقف ایکٹ 1995 کی کارروائی کا جائزہ لیے بغیر اور اس کے نفاذ کا جائزہ لیے بغیر، انتظامی خرابیوں کی وجہ تلاش کیے بغیر بل پیش کر دیا ہے۔ اس سے ان لوگوں سے صلاح و مشورے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی گئی جن کی فلاح کے لیے اوقاف کا نظام قائم ہے۔ مسلمانوں کے خود ساختہ رہنماؤں نے بھی وقف ایکٹ 1995 کے نفاذ کا مسئلہ کبھی نہیں اٹھایا۔ ان کی میٹنگ میں، قومی اور بین الاقوامی سیمینار میں اور کانفرنس میں محض قانون کی خرابیوں پر بحث ہوتی رہی یا پھر وقف کی زمین پر ناجائز قبضوں اور متولی کی بے ایمانیوں کا چرچا ہوا کیا۔ اس سے اس بات کو بہت ہوا ملی کہ اوقاف اور وقف بورڈ بے ایمانی کا گڑھ ہیں اور مسلمان خود ہی ان خرابیوں کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ بہت سی خرابیاں قانون کے نفاذ سے دور ہو سکتی ہیں۔ قانون پر عمل کرنے میں اگر کوئی کمی نظر آتی ہے تو اسے دور کرنے کے لیے قانون میں ترمیمات کر لی جائیں، مگر بڑے بڑے سیمینار اور ورکشاپ کر کے قانون میں ترامیم کا مشورہ دیا جاتا رہا۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو فیلڈ ورک کا کوئی تجربہ نہیں تھا، وہ ان دقتوں سے ناواقف تھے جو عملی طور پر پیش آ رہی تھیں۔ اس میں سے ایک ہے وقف ایکٹ 1995 کے نفاذ میں کوتاہی۔ جب قوت نافذہ حکومت کے پاس ہے اور وہ اوقافی امور کو نافذ کرنے سے گریز کر رہی ہے تو قانون از خود کیسے کام کر سکتا ہے؟ ان ملی ماہرین کے عمل سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ ساری خرابی قانون کی ہے، اگر قانون میں سدھار کر لی جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج حکومت اسی بیانیے سے فائدہ اٹھا رہی ہے کہ قانون میں ترمیم اور اوقاف کے انتظام و انصرام پر حکومت کی مضبوط گرفت اوقاف کے انتظام کو درست کرنے کا واحد راستہ ہے۔ وقف بل کی بنیاد اسی مفروضے پر ہے۔ بات صرف وہیں نہیں رکی ہے۔ جب بل کو مشترکہ پارلیمنٹری کمیٹی کے حوالے کیا گیا تو یہ بات سوشل میڈیا میں گشت کرنے لگی کہ اگر بل میں کچھ خرابیاں ہیں تو ان کو سدھار کا کام مشترکہ پارلیمنٹری کمیٹی کر لے گی، مگر اس بل میں کچھ خوبیاں بھی ہیں۔ ایک بل جو اپنی نہاد میں خراب ہے اور نیت کی خرابی کا غماز ہے، اس کے دفع میں یہ بات صرف اغیار نے نہیں پھیلائی، اس کے سر میں سر ملا کر کچھ ملی رہنما بھی یہی کہتے نظر آئے کہ اگرچہ یہ بل خراب ہے لیکن اس میں کچھ اچھائی بھی ہے۔ اس سلسلے میں پہلا ویڈیو جو میں نے دیکھا وہ ایک حکیم ڈاکٹر کا تھا۔ میں تب سے بل میں وہ خوبی تلاش کر رہا ہوں۔ ممکن ہے میری کمزور نگاہیں اس خوبی کو ڈھونڈنے سے قاصر ہوں۔ ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ بقیہ اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیں۔